بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے استغفار کے وظیفے کے حوالے سے اور استغفار کی برکات کے حوالے سے کہ استغفار کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے اور استغفار کرنے کی فضیلت کیا ہے، استغفار کرنے کی برکات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاق بتایا ہے۔ استغفار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا، ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ سرزد ہو تو فوراً توبہ اور استغفار سے اس کی تلافی کرنی چاہیے، بلکہ خلاف اولیٰ پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اور بظاہر کوئی گناہ سرزد نہ ہو تب بھی استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم کو دور فرماتے ہیں اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار کرنے کے یہ 3 بڑے فائدے جو اس حدیث میں آئے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی تنگی، کوئی بھی پریشانی ہو، اس سے نکلنے کا رستہ استغفار کے ذریعے سے اللہ نکالتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کہ کوئی بھی غم ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اس غم کو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی برکت سے دور کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر استغفار کرنے سے رزق بڑھتا ہے، رزق میں کثرت پیدا ہوتی ہے اور اللہ انسان کو استغفار کی برکت سے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی۔ لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور دن میں کم از کم 1 مرتبہ استغفار کی 1 تسبیح پڑھ لی جائے تو بہت اچھا ہے۔ سید الاستغفار، استغفار ہر زبان میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مختصر عربی جملہ یہ ہے جو آپ کلمہ پڑھیں گے وہ یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ جو کہ میرا پروردگار ہے، میں اس رب سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ لیکن حدیث میں استغفار کی ایک مخصوص دعا کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں اور اسے سید الاستغفار کہا گیا ہے۔ یہ استغفار کا سردار ہے، اس لیے اس استغفار کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم آپ کو سید الاستغفار بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ إِلَيْكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ۔ حدیث میں ہے جو شخص یہ کلمات پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت کہے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتیوں میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص رات کے وقت اس کلمات کو پورے یقین کے ساتھ کہے اور صبح سے پہلے مر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ کتنا بہترین اور کتنا کمال کا وظیفہ ہے میرے پیارے دوستو کہ اگر کوئی آدمی صبح کے وقت صرف ان کلمات کو سید الاستغفار کو پڑھ لیتا ہے، اگر صبح سے لے کر رات تک کسی بھی وقت فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور اگر رات کے وقت وہ پڑھے اور صبح ہوتے وقت تک اگر یہ فوت ہو جائے تو یہ جنتی ہے۔
خاص طور سے رات کو سونے سے پہلے چند بار حضور قلب کے ساتھ اپنے دن بھر کے اعمال کی کوتاہیوں کا اجمالی تصور کر کے ان سب سے استغفار کر لینا چاہیے۔ اگر آپ استغفار کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ برکات حاصل ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔